منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من هرم خيرها فقد هرم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني صائم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى في الليل والنهار عتقاء من النار، ولكل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیو، آج 20 فروری 2026 دو رمضان المبارک 1447 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک یہ اس امت کا مہینہ ہے۔ ان شہر رمضان شہر امتی، رسول اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے اس امت کا تعلق ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے قرآن حکیم کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہے، کیونکہ 11 مہینے انسان جو زندگی گزارتا ہے، جن حالات سے، جن واقعات سے، جن مسائل سے، جن لوگوں کی صحبت اور ماحول سے یہ وقت گزارتا ہے، یہ انسان کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں، یہ انسان کے اوپر اپنے نشان چھوڑتے ہیں۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اوپر کسی مخلوق کا کوئی اثر اور نقش نظر نہ آئے۔ یہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ انسان کے اوپر اپنا اثر اور نقش دیکھنا چاہتے۔ کسی اور مخلوق کا کوئی اثر اور نقش وہ انسان کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے قرآن حکیم کسی فرعون کا، کسی قارون کا، دنیا کی کسی قوت کا انسان کے اوپر اثر نہیں آنا چاہیے۔ اب انسان جس ماحول میں وقت گزارتا ہے اس ماحول کا اثر اس کے اوپر آتا ہے، تو انسان کی حیثیت میں ملاوٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں رل مل جاتی ہیں،
ادھر سے اللہ کا بندہ ہے اور یہ شیطانوں کے ماحول میں وقت گزار کر شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، دنیا کے ماحول میں وقت گزار کر جھوٹ کے ماحول میں یہ جھوٹا بن جاتا ہے، یہ فساد کے ماحول میں خرابیوں کے ماحول میں زندگی گزار کر یہ مفسد بن جاتا ہے، یہ ریاکار بن جاتا ہے، یہ دھوکے باز بن جاتا ہے، یہ فراڈیا بن جاتا ہے، یہ قاتل بن جاتا ہے۔ اب انسان کی حیثیتیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں ماحول کی وجہ سے۔ جس قسم کا ماحول، اوپر ماحول میں ظالم حکمران ہو، فرعون ہو، اس میں فرعونوں کی صفت آئے گی۔ اوپر ابو جہل کا غلبہ ہو تو نیچے اس کے اندر ابو جہل والی صفات آئیں گی۔ اوپر اس کے حامان اور قارون ہو تو اس کے اندر حامان اور قارون والی خصلتیں آئیں گی۔ انسان بگڑتا چلا جاتا ہے ماحول کے بگاڑ سے۔ تو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کا مہینہ لا کر انسان کے اوپر سے سارے برے اثرات کو مٹا کر نیا دور، اصل فطرت انسان کی واضح ہو، نیکی کی خصلت، نیکی کی فطرت اور عبادت کی خصلت، عبادت کی فطرت، اب یہ فرشتوں کے ساتھ مناسبت پیدا کرے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرے، یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اب یہ اپنے رابطے، اپنے رشتے بدلے۔ ایک مہینہ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اصل لوگ کون سے ہیں، اصل بندے کون سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ لا کر انسان کے اندر سے جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، اندر والی رکاوٹ، یہ زیادہ مشکل اور بھاری ہوتی ہے۔ باہر والیوں کا یہ مقابلہ کر لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اندر کی جو قوتیں، منفی قوتیں ہوں، یہ اس کو گرا دیتی۔ اندر سے دشمن حملہ آور ہو جائے تو یہ اندر کا حملہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج تک اس امت کو باہر سے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ جب بھی اس مسلمان کو شکست ہوئی ہے، اس پر زوال آیا ہے، اس پر وار کارگر ہوا ہے، تو اندر کا وار کارگر ہوا ہے۔ دشمن نے اندر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب اندر کے لوگ دشمن کے ساتھ کیوں ملتے ہیں؟ ان کے اندر مرض پیدا ہو گیا، بیماری پیدا ہو گئی۔ اور اندر کی بیماری کیا ہے؟ وہ خواہشات کی اتباع ہے، لذتوں کی اتباع ہے۔ انسان خواہشات کی وجہ سے اور لذت کی وجہ سے، اب کھانے کی ایک لذت ہے، پینے کی ایک لذت ہے، عہدے کی ایک لذت ہے، یہ لذتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ، پورا مہینہ بندے کو کہا تو اپنی لذتوں کو کنٹرول کر لے، قابو کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزہ آ کر کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھ کر بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی زبان کی لذت کو، اپنی شرمگاہ کی لذت کو، اپنے ٹیسٹ کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ طاقت اور قوت انسان کی، وہ اصل قوت اور طاقت بحال ہو جائے۔ یہ عارضی طور پر جو لذتیں، خواہشات ہیں، یہ انسان کی عارضی قوتیں ہیں۔ عارضی قوت کے بجائے دائمی قوت، یہ انسان کی طاقتور ہو۔ اور وہ کون سی قوت ہے؟ وہ روحانی قوت ہے۔ اب یہ باہر کی قوتیں، خواہشات کی اور کھانے اور پینے کی، یہ تو حیوانی قوتیں، یہ تو بہیمیت کی قوتیں۔ اب انسان کو اللہ نے مرکب بنایا فرشتوں کی خصلت، ملکیت اور عقل دے کر، اور دوسری طرف اللہ نے اس کو زمینی جسم دیا، اور زمینی جسم سے کھانا پینا اور خواہشات
یہ اس کے ساتھ لگا دی۔ لیکن انسان جب خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے تو یہ پست ہو جاتا ہے، یہ نیچے چلا جاتا ہے۔ کھانا تو حیوانی خصلت، صرف جمع اور لذت پوری کرنا یہ تو حیوان بھی پوری کرتے ہیں، اس لیے یہ انسان کی ضرورت ہے، اور انسان کی ضرورت ایک وقتی طور پر ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ نے فرمایا اب تم اپنی ان جسمانی ضرورتوں کو عقل کے تابع لے کر آؤ، شریعت کے تابع لے کر آؤ، فرشتوں کی خصلت اپنے اندر پیدا کرو، ملکیت کی خصلت پیدا کرو، عقل کی قوت پیدا کرو، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ فرمایا تمہیں روزے کا حکم دیا گیا تاکہ اندر کی رکاوٹ دور ہو۔ اب اندر سے شیطان انسان کی حیوانی خصلت کو ابھار کر، ضرورت کو توڑ کر اس کے اوپر حاوی کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ انسان اپنی حیوانی خواہشات کو اپنے فرشتوں کی خصلت اور عقل اور ملکیت کی قوت اس کے تابع کر لے، ترجیحات بدل لے۔ پہلے درجے میں جب انسان شیطانی ماحول میں جاتا ہے اس کی حیوانی خصلت ترقی کر جاتی ہے، یہ حیوان بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا حکم مان کر، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، قرآن پاک پڑھ کے، نبی پاک کی سنت پر عمل کر کے یہ اپنی خصلت بدلتا ہے، یہ ملکیت کو اور عقل کو اپنے اوپر حاوی کرتا ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ انسان کی حیوانی خصلت کو عقل کی اور ملکیت کی لگام ڈالی جائے۔ اب یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ عقل کی لگام ہے، یہ فرشتوں کی صفت کی لگام ہے، جو انسان اپنی حیوانی طاقت کو ڈالتا ہے۔ اب حیوانی کا طاقت اور قوت کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر بڑی تباہی آتی ہے۔ اب جو حیوان کسی کے کنٹرول میں نہ ہو وہ تو حیوان بڑی تباہی پھیلاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی حیوانی خصلت اگر یہ کنٹرول میں نہ آئے، قابو میں نہ آئے تو یہ تو بڑی تباہی پھیرے گا۔ یہ تو بگڑا ہوا انسان ہے، اور بگڑا ہوا انسان معاشروں کو تباہ کرتا ہے، لوگوں کو تباہ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں لاکھوں انسانوں کو قتل کروا دیا بگڑے ہوئے انسانوں نے، لاکھوں انسانوں کو بھوکا ننگا مجبور کر دیا بگڑے ہوئے شیطانوں نے۔ اب دنیا میں شیطان صفت انسان جب غلط فیصلے کرتے ہیں وہ قوموں کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ آج امریکہ کا صدر ایک غلط فیصلہ کرتا ہے پوری دنیا کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ ایشیا اور افریقہ میں مہنگائی آ جاتی، غربت پیدا ہوتی، نفرتیں پیدا ہوتی۔ اور اگر ایک نیک انسان، عادل حکمران، روزے دار حکمران، اللہ کا فرما بردار حکمران، عمر ابن الخطاب جیسے، ابو بکر صدیق جیسے، عثمان ابن عفان، علی المرتضی، معاویہ ابن ابی سفیان اور عادل حکمران دنیا میں گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی دیکھ، اورنگزیب حکمران دیکھ، ولید ابن عبد الملک دیکھ، عبد الملک ابن مروان دیکھ لیں، عادل حکمران گزرے ہیں۔ ہارون الرشید جیسا خلیفہ عادل دیکھ لیں، ان کے فیصلوں سے انسانوں کو خوبیاں ملتی ہیں، ترقی ملتی ہے، کمال ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ فرمایا یہ ماہ مبارک ہے، اور یہ ماہ مبارک آ کر کیا کرتا ہے؟ اتاکم شہر رمضان، اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ کام بڑے برکت والے ہوتے ہیں، نیکی کے کام، برائی کے نہیں، نیکی کے کام وہ برکت والے ہوتے ہیں۔ جو کام اس مہینے میں کیا جائے اس کام میں اللہ جل شانہ برکت ڈال دیتے۔
اس لیے اس مہینے میں ہر نیکی کے کام کی بنیاد ڈالیں، ہر نیکی کے کام کی عادت ڈالیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنی ساری کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی تو اسی مہینے کے اندر نازل کی۔ اس مہینے کی پہلی رات کو ابراہیم علیہ السلام کو، اس دن گزر گئے، 7ویں رات کو اللہ نے تورات اتاری۔ اسی مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے 13ویں رات کو انجیل اتاری۔ اللہ نے 18ویں رمضان کو زبور نازل کی اور 24ویں رمضان کی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب ساری آسمانی صحیفے، ساری آسمانی کتابیں وہ اسی مہینے میں نازل کی گئیں، اور نبوت محمدی کا اعلان قیامت تک کے انسانوں کے لیے امام بنا کر، مقتدا بنا کر، رہنما بنا کر، لیڈر بنا کر، اسوہ حسنہ کا سب سے بڑا مقتدا بنا کر نبی پاک کو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کا دنیا میں اعلان کیا، تو وہ بھی ماہ رمضان میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ اس لیے قرآن کا نزول بھی رمضان میں، اور نبی پاک کی نبوت کا اعلان بھی رمضان میں، اور نبی کی بعثت سے امت وجود میں آتی ہے، تو یہ امت بھی وجود میں آئی تو رمضان المبارک میں۔ اس لیے جب یہ اتنی بڑی بڑی برکتیں رمضان المبارک میں آئی ہیں تو یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی برکتیں کیسے حاصل کرو گے؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ نے رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے رمضان المبارک کے دن کے روزے فرض کیے۔ اب یہ روزے سب مسلمانوں پر فرض ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض ہیں کہ رمضان کے روزے رکھیں۔ جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحت کی حالت میں ہو تو ان پر روزے فرض ہیں۔ اب فرض درجہ لگا کر انسان کو بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ عطا کر دیا کہ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے تو یہ انسان دنیا میں ترقی، یہ فرشتوں سے جب یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے تو یہ کائنات کی سب سے اونچی مخلوق ہے، اس کا مرتبہ بلند ہونا شروع ہو گیا روزہ رکھ کر۔ اس کے اندر عقل آ گئی، اس کے اندر علم آ گیا، اس کے اندر اطاعت جذبہ پیدا ہو گیا، اتباع پیدا ہو گئی، یہ اپنی فطرت کو حاوی کر کر اپنے آپ کو یہ انسان کے مرتبے پر پہنچ گیا۔ اور اگر یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو یہ تباہ و برباد ہو گیا، یہ تو حیوان بن گیا، اپنی خصلتوں کی بری عادتوں کی وجہ سے اسفل سافلین، یہ دنیا میں سب سے نیچی مخلوق بن گیا۔ اب اللہ نے اس کو بلند کر دیا، روزہ رکھ کر انسان بلندیوں کا سفر طے کرتا ہے، ترقی کا سفر طے کرتا ہے، عروج کا سفر طے کرتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا شہر فرض اللہ عز وجل صیامہ، اللہ نے اس کے دن کے روزے تمہارے لیے فرض قرار دے دیے، اور پھر رمضان کی آمد سے کائنات گیر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ساری رحمتیں، اپنی عنایات، اپنی مہربانیاں کائنات میں سورس اور وسائل بنا کر دنیا میں اتار دیتا ہے کہ اب میرے نیک بندے میری ان رحمتوں کو حاصل کر کے نئی قوتیں اپنے دل و دماغ میں، اپنے قلوب میں ان کو جمع کریں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، آسمانوں کے دروازے، ایک حدیث میں فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ طبیعی طور پر انسان کے اندر نیکی کی رغبت، خیر کی رغبت اور صحیح کاموں کی رغبت
انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، لیکن 11 مہینے شیطان کی دوستی میں گزارے ہوتے ہیں۔ اب یہاں انسان نیکی کی طرف آتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کمزور ہے ابھی۔ کیوں؟ کہ ہم نے 11 مہینے غلط ماحول میں گزار کر ہم نے اپنے نیکی کے جذبے کو کمزور کیا ہو، ترجیحات نہیں بدل سکتے۔ اس لیے ماہ مبارک کے آمد سے انسان کے اندر نئی قوتیں، نئے ارادے، نیکی کے جنم لیں، یہی سب سے بڑا کام ہے۔ فرمایا وَتُغَلُّ فِي مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس میں اللہ جل جلالہ شیطان سرکش قوتوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے شیطان جو منصوبہ ساز ہیں، برائیوں کے منصوبے بنانے والے، اور بڑے شیطان لیڈر، جتنی شیطانوں کی لیڈرشپ ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کا کنٹرول ان کی قوتوں سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب چھوٹے شیطان وہ تو کھلے رہتے ہیں، لیکن منصوبہ ساز، ان کو فیصلے دینے والے، ان کے ارادوں میں طاقت پیدا کرنے والے، ان کو منصوبے دے کر دنیا میں انسانوں کے خلاف کردار ادا کرنے والی قوتیں، فرمایا ان کو اللہ جل شانہ کنٹرول کروا لیتے فرشتوں کی قوت کے ذریعے سے، کائنات گیر نظام کے ذریعے سے۔ اب وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، تو اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ یہ انسان خیر کی قوت بنے، نیکی کی قوت بنے، اس کو یہ تربیت مل جائے، یہ کمانڈ مل جائے۔ ابھی شیطان انسان کو اپنی کمانڈ دیتا ہے، اپنا آرڈر دیتا ہے۔ اب انسان دنیا میں سینکڑوں شیطان کے آرڈر مانتا ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں، یا دوسری بات ہے یہ دباؤ میں ہے، کنٹرول میں ہے اس کے، یہ شیطان کے آرڈر پر عمل کرتا ہے۔ لیکن روزہ رکھ کر انسان کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اب تو نے اپنے جسم پر صرف اللہ کا آرڈر نافذ کرنا ہے۔ اب روزہ کس چیز کی تربیت ہے؟ اللہ کا آرڈر اپنی عقل اور شعور سے اپنے اوپر نافذ کرنا۔ یہ تو انسان کا امتحان ہے کہ انسان اپنے آپ پر، اپنے جان پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر کس کا آرڈر نافذ کرتا ہے۔ اب روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب روزہ رکھ کر انسان اپنے آپ پر اللہ کا آرڈر نافذ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے آرڈر کے خلاف، تیرے قانون کے خلاف، تیرے طے شدہ حکم کے خلاف اب کوئی کام نہیں کروں گا۔ سارا دن صبح سے لے کے شام تک یہ روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے کہ میری مرضی نہیں، میری خواہش نہیں، شیطانوں کی مرضی اور خواہش نہیں، کسی میرے اور بھائی بہن کی مرضی اور خواہش میرے اوپر نہیں چل سکتی۔ یہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر چلاتا ہے، اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے روزہ رکھ کر یہ پورا دن اللہ کے اس حکم کے آرڈر کی حفاظت اور پابندی کرتا ہے، بھول چوک کر۔ اب یہ کمرے میں بند ہے، کوئی اسے دیکھتا نہیں، لیکن کھانا نہیں کھاتا، کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، لیکن نہیں کھاتا پیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اس کا نام شریعت نے رکھا ہے تقوی، کہ اللہ کے قانون کا پابند ہو گیا۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا تھا برکات رمضان شریف کے نام سے، قرآن پاک کی یہی آیت، اس کی تشریح کر کے اس میں ایک جملہ لکھا، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارے اندر روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے آپ پر، اپنی قوتوں پر اللہ کی پہراداری کھڑی کر دیتا ہے کہ اللہ کی پہراداری ہے میرے اوپر، اللہ میرا نگران ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی پہراداری کا اور اس کے حاوی اور غالب ہونے کا اپنا تصور یہ قائم کر لیتا ہے، یہی انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ فرمایا شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ فرمایا للہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم،
جو اس ماہ مبارک کی خیر سے محروم ہو گیا یہ اصل محروم ہے۔ رمضان کا مہینہ جس مسلمان کو مل جائے وہ روزے رکھ کر رمضان المبارک کی دیگر سرگرمیاں ادا کر کے وہ اپنے آپ کو تیار نہ کر لے، اس کا مطلب ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب روزہ رکھ کر ایک مسلمان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اب روزہ رکھ کر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اذا کان یوم صوم احدکم، فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، روزہ رکھ لیا ہو، تو پھر کیا کرے؟ فلا یرفس، وہ بے حیائی کا کام نہ کرے، ولا یسخب، شور شرابہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، فإن قاتلہ احد او صابہ، اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، فرمایا اس کو جواب مت دو، خاموش ہو جاؤ۔ فلیقل انی صائم، اس سے کہو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ گویا ایک نیا سماجی ڈھانچہ، ایک نیا معاشرتی نظام روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، نئی اجتماعی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ کون سی زندگی؟ جس میں لڑائی نہیں، جس میں جھگڑا نہیں، جس میں شور شرابہ نہیں، جس میں بے حیائی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب روزہ رکھ کر انسان اپنی زندگی کو ان سب چیزوں سے پاک کرتا ہے۔ ایک نیا دور، ایک نیا معاشرہ ایمان کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، انسانی فطرت اور محبت کی بنیاد پر یہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے اس کی بہیمیت، لڑائی، نفرت اور یہ حیوانی خصلتیں یہ قابو ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لڑائی نہیں کرتا۔ اب شیطان چھوٹے چھوٹے ان کی صحبت سے انسان کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ اب چھوٹی سی بات پر لڑائی کر لیتے، تو رمضان المبارک میں لڑائی نہیں کرنی کسی نے بھی۔ جہاں لڑائی کا ماحول پیدا ہو بھائی خاموش ہو جائے، وہاں سے دوسری طرف نکل جائے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا مت پیدا کرے۔ یہ نفسیاتی کنٹرول بھی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہو۔ آج دنیا کے مسلمانوں کی ہر چیز غیروں کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ناجائز قبضے واپس چھڑواؤ، رمضان آ گیا، اب قرآن کا تصرف چلے گا، اللہ کا تصرف چلے گا، اور اللہ کا تصرف بندے کے ذریعے سے چلے گا۔ اب یہ بندہ علم اور عقل حاصل کرے، قرآن کا علم اور قرآن کی عقل حاصل کرے۔ اور آج ہم نے تہیہ کیا ہوا نہ قرآن کا علم حاصل کرنا نہ قرآن کی عقل حاصل کرنی ہے۔ آج ہمارا نفس، ہمارا قلب، ہماری ساری قوتیں وہ شیطان کے تابع، اس لیے آج دنیا میں بگاڑ ہی بگاڑ، ہر گھر میں لڑائی، ہر خاندان میں لڑائی، ہر محلے میں نفرتیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک سے اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو، لہٰذا اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنی عادات کو بدل کر رمضان المبارک میں داخل ہو جاؤ۔ اب رمضان المبارک جب آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان للہ تعالی فی اللیل والنہار وتقاء من النار، اللہ جل شانہ رمضان المبارک میں کیا کرتے ہیں؟ رات اور دن میں جہنم کی آگ سے بہت سارے مجرم بندوں کو آزادی دیتے، ان کے گناہ معاف کرتے۔ تم میری طرف آئے ہو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دی، تمہیں دھو دیا، پاک کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ اپنے مغفرت اور بخشش اور رحمت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی دھو دیتے۔ یہ روزہ اور رمضان یہ ہماری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، طہارت کا ذریعہ ہے۔ جتنے غلط اثرات اور گناہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے، ہر ایک کا اثر زائل ہو گیا۔ اب یہ جتنی وبائیں آتی ہیں، گناہ بھی ایک وبا ہے۔ جس طرح کورونا وبا آئی تھی نا، جس نے ساری امت کو، ملکوں کو لپیٹ میں لے لیا اور نیا آرڈر نافذ کر دیا انہوں نے اس کی بنیاد پر، اسی طرح گناہ بھی وبائیں۔ ان وباؤں سے امت کو کیسے نکالا جائے گا؟ یہ رمضان المبارک کے اعمال اور تربیت کے نتیجے میں یہ وبائیں ختم کی جائیں گی۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوۃ مستجابۃ۔ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں مسلمان کی ایک دعا قبول کرتا ہے۔ اب مسلمان کو دعاؤں کی قبولیت کا مرتبہ ملتا ہے رمضان کی برکت سے، اور ہم رمضان غفلت میں گزارتے ہیں۔
اب رمضان میں اللہ جل شانہ ہمیں مستجاب الدعوات بناتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے، اور ایک دعا تو رات میں اور دن میں ضرور قبول ہوتی ہے ہر مسلمان کی، اور ہمارے پاس دعا مانگنے کا وقت ہی کوئی، ہر ایک مصروف ہے۔ اب تو الحمدللہ موبائل نے سب سے زیادہ امت کو مصروف کر دیا، اب تو نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی روزے دار ہے، نہ کوئی خدمت ہے، اب یہاں سوشل میڈیا نے آ کر سب کا ٹائم نکال دیا۔ اب رمضان کی راتوں میں مسجد میں آ کر جمع ہو تو کوشش کریں اپنی رات اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جب رمضان کی پہلی رات آتی، کان رسول اللہ اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ، جب اللہ کے پیغمبر رمضان شریف آتا، رمضان داخل ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ کے اوپر رمضان کا حال طاری ہو جاتا، تغیر لونہ، آپ کا رنگ بدل جاتا، وکثرت صلاتہ، اور نماز اس کی کثرت ہو جاتی۔ آج مسلمانوں کے پاس کیا چل رہی ہے سوشل میڈیا پر؟ تراویح 8 ہیں کہ 20 ہیں؟ بھئی اللہ کے رسول تو کثرت سے نماز ادا کرتے ہیں اور تم کم درجے کی تعداد پر بحث کر رہے ہو۔ امام ترمذی سے کسی نے پوچھا نماز تراویح اور قیام رمضان کے بارے میں ائمہ کا کوئی اختلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، جمہور ائمہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اور امام مالک کہتے ہیں نہیں 40 رکعت ہیں۔ 20 اور 40 کا اختلاف تو پہلے دور میں تھا، یہ 14ویں 15ویں صدی میں 20 اور 8 کا اختلاف شروع ہو گیا۔ محدثین تو اس اختلاف کو جانتے نہیں، فقہاء تو اس اختلاف کو جانتے نہیں، صحابہ کرام تو اس 8 اور 20 کے اختلاف کو جانتے نہیں، تابعین تو اس اختلاف کو جانتے نہیں، اہل بیت اعظام تو اس اختلاف کو جانتے نہیں۔ آج کے دور زوال میں مسلمان علماء، لیڈر، پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی 8 رکعت پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ تو ساری رات عبادت کرتے تھے، کثرت صلاتہ، آپ کی نماز میں اضافہ ہو جاتا، نماز بڑھ جاتی، وابتہل فی الدعاء، اور دعاؤں میں کثرت کرتے اور پورے غور و خوض کے ساتھ، ابتہال کے ساتھ، زاریوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے، ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے آنکھوں کی برسات میں اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ اور ہمارا رمضان کس حال میں گزرتا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں خود ہی جھانک لے، میرے رمضان میں میرے نبی کی کوئی جھلک ملتی ہے؟ میرے نبی کا کوئی اسوہ ملتا ہے؟ ایک رمضان تو زندگی میں ایسا گزار لیں جیسا نبی پاک نے گزارا ہے، جیسا ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی المرتضی، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام اہل بیت اعظام نے گزارا تھا، اولیاء اللہ نے گزارا تھا، امام بخاری نے گزارا ساری رات۔ امام بخاری جو حدیث کی کتاب لکھنے والے ہیں، اول وقت سے نماز تراویح پڑھتے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے شاگردوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھاتے، اور جس میں 10 دنوں میں قرآن ختم کرتے، اور جب آدھی رات گزر جاتی تو پھر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور 3 دن میں قرآن حکیم امام بخاری ختم کرتے۔ امام بخاری کو تو 8 والی حدیث نہیں ملی، اور آج کے لیڈروں کو 8 والی حدیث بھی مل گئی ہے، عجیب بات ہے۔ امام بخاری کو نہیں مل سکی، امام ترمذی کو نہیں مل سکی، امام مسلم کو نہیں مل سکی، سیاہ ستہ فقہاء اربع امام ائمہ مجتہدین کو نہیں مل سکی، اور آج کے لیڈروں کو حدیثیں مل گئی ہیں، اور وہ بیان کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ 20 تراویح رسول اللہ کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے یہ اہل السنت والجماعت کا شعار ہے کہ وہ رمضان المبارک کی راتیں جاگ کر، عبادت کر کے، اللہ کا قرب حاصل کر کے، دعائیں مانگ کر یہ وقت گزارتے تھے۔ وَأَشْفَقَ مِنْهُ، سارا خوف اور خشیت کے ساتھ رمضان المبارک کا وقت گزارتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا بَعُدَ مَن نَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنے گناہوں پر
توبہ اور استغفار اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی نہ مانگ سکے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر له، بدبخت ہے وہ بندہ جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور پورا رمضان گزر گیا اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس کے لیے وہ تیار نہیں کر سکا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معمولات میں سے تھا اذا دخل رمضان اطلق کل اسیر، جب رمضان داخل ہوتا قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور فرمایا وَآتَا كُلَّ سَائِلٍ، ہر مانگنے والے کو عطا کرتے، آپ کی عطا بڑھ جاتی، سخاوت بڑھ جاتی۔ رمضان المبارک کی آمد سے ہمارے اندر بھی یہ عادات میں تبدیلیاں پیدا ہوں جو اللہ کے رسول کی عادات اور آپ کے معمولات تھے۔ رمضان میں سحری اور افطاری کرنا بھی اور کرانا بھی، راتوں کو جاگنا بھی، دعائیں مانگنا بھی، تراویح کی نماز پڑھنا بھی، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا بھی، یہ سارے وہ معمولات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر یہ رمضان ایسا گزارنے کی نیت اور ارادہ کر لیں جیسا رسول اللہ نے گزارا تھا۔ آپ نے تو 23 رمضان ایسے گزارے، ہم ایک رمضان ایسا گزار لیں۔ ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان المبارک میں تراویح 20 تراویح پوری اول سے آخر تک قرآن حکیم سنیں گے، بیٹھ کر سن لیں، جو کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہ بیٹھ کر سن لیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، وہ بیٹھ جائیں۔ جب اللہ کے لیے تھکتے ہیں تو دیکھو اللہ ہمارے لیے کتنی اپنی رحمت مغفرت عنایات کے دروازے کھولے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو زندگی میں ایک رمضان تو رسول اللہ کے رمضان جیسا گزارنے کی توفیق اور عقل عطا فرما دے، ہمت اور جرت اور ارادہ نصیب فرما دے۔ ایک ارادہ تو ضرور کر لے کم از کم ایک رمضان کا، اور یہ بھی شروع ہوا ہے، اسی کو آخری ایک رمضان بنا لیں، پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، یہ نیت کر لیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں رمضان المبارک پورے اہتمام کے ساتھ گزارنے کے معمولات چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حصہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔